السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع جو چل رہا تھا تمہید حسام الحرمین، اس کی 2 قسطوں کا معاملہ مکمل ہوا، تیسری قسط کا آغاز ہو اس سے پہلے ایک بار آئیے آقائے نامدار کی بارگاہ میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کرے، پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، پچھلے ہفتے جہاں سے گفتگو چھوڑی گئی تھی، اس ہفتے وہی سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ نماز ایسی چیز ہے کہ اس میں ہر ادا مصطفیٰ سے معلوم ہوتی ہے۔ نماز کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے رہو۔ تو ادب کیا ہوگا؟ ہاتھ باندھ کر یا چھوڑ کر اس کو پہچاننا ہے تو مصطفیٰ کی ذات کو دیکھو۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ مصطفیٰ کی ذات کو دیکھو۔ اس لیے پورا بیان ہی اس پر فقیر کا ہوا کہ نماز ہے یاد مصطفیٰ، پورا بیان ہی اس پہ ہو چکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا؟ آقا علیہ السلام کا خیال ہی نہیں بلکہ تعظیم بھی نماز کے اندر ہے۔ اور میرے اللہ نے تو ایسا سسٹم رکھا ہے، ایسا سسٹم جو خیال کو چھوڑے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مجبور کر دیا اور واجب قرار دیا۔ کیا؟ التحیات پڑھ، میرے نبی پہ سلام پڑھا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کا نام بھی آئے، بولو نا یار۔ کہا پیارے خالی ایک ہی نبی کا نام آیا تو میرے اللہ نے کہا درود ابراہیم پڑھ، میرے محبوب نے کہا ہے، میرے محبوب نے کہا درود ابراہیم، آتے ابراہیم پر بھی درود ہو، ان کی اولاد پر بھی ہو یار۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو اللہ خیال، یہ جو خیال چل رہا ہے وہ خیال ہی غلط ہے۔ خیال تو وہی چلے گا جس خیال کو مصطفیٰ نے چلایا ہے، سمجھ رہے نا؟ ورنہ آدمی کا دماغ اس میں کچھ بھی آتا رہتا ہے اور کچھ بھی بک دیتا ہے۔ تو وہیں سے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے تو بڑے اچھے انداز میں کہا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ تعظیم نبی شرک، اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، سمجھ جانا کیا کیا ہو رہا ہے۔ لیکن سلام شرک ہے، تعظیم شرک ہے، یہ حالات چل رہے ہیں، ہے نا؟ تو گفتگو یہیں سے چھوڑی گئی تھی۔ صراط مستقیم پچھلے ہفتہ دکھایا تھا نا، دیکھے تھے کہ نہیں؟ کوئی حوالے نہیں مانگنے آتا، میں بڑا پریشان رہتا ہوں۔ آؤ نا بھائی، محبت سے آؤ، کتاب تو دیکھو، معلوم پڑے کہ سنیوں نے نہیں چھپایا، کہاں سے چھپی ہے، کہاں سے بکی ہے، ہے نا؟ پڑھی گئی ہے خیر النساء کے ممبر سے، سمجھے نا؟ کہیں چھپی ہے، کہیں بکی ہے، پڑھی گئی ہے خیر النساء کے ممبر سے، کیونکہ کتاب چھپتی ہے پڑھنے کے لیے، ہے نا؟ صراط مستقیم مترجم اردو ہے نا؟ کون ہے یہ؟ نام پڑھ کے بتائے۔ شہید ہے نا؟ شہید صاحب ہیں، سمجھ لیں؟ علامہ شاہ محمد اسماعیل شہید۔ یہ کیوں لے کے آیا معلوم؟ عین ایمان قرار دی جاتا ہے یہ ان عقیدوں کو، ہے نا؟ فیصل پبلیکیشن، اور مالیگاؤں میں حافظ بک ڈپو، شاپ نمبر کیا ہے معلوم؟ 20 مولانا آزاد روڈ، موبائل نمبر بھی دیا ہے، یہیں سے خریدی گئی ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک بات لکھی گئی ہے، اسی بات کا رد کرنا ہے۔ بھائی تفسیرہ تو ہوگا نا، ہم بورڈ پہ لکھا ہوا، چوک پہ بورڈ رہتا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد تفسیرہ کرتے ہیں۔ لوگ ہوٹلوں میں تفسیرہ کرتے ہیں، لیکن ہماری شریعت ہے، شریعت کے اندر مصطفیٰ کی سنت ہے، ممبر سے مصطفیٰ کی عظمت بیان کرنا، ممبر سے مصطفیٰ کی عظمت بیان کرنا حضور کی سنت ہے، اور مصلی سے بیان کروانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ مصلی سے بیان کروانا، نماز میں تلاوت ہوتی ہے، تلاوت اللہ نے نماز میں لاگو کر دی ہے،
سمجھ میں آیا؟ تو اس کے اندر جیسے خبیث خیالات ہوتے ہیں ویسی باتیں بھی آتی ہیں۔ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کے مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اس جیسے بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت معابی ہو، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل گدے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ بولو معاذ اللہ۔ یعنی بیل کا خیال ہے اچھا، گدے کا خیال ہے اچھا، بزرگوں کا خیال ہے برا، اور حضور کا خیال ہے تو اس سے بھی برا۔ بولو معاذ اللہ۔ سمجھ میں آیا؟ جی، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے۔ اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ معاذ اللہ۔ بولو۔ تو اگر حضور کا خیال نماز میں آئے تو کدھر جا رہا ہے معاملہ؟ ایک تو انہوں نے کہہ دیا برا ہے، پھر دوسرا کیا کہا؟ شرک کی طرف لے کے چلا جائے گا یہ خیال۔ میں نے کہا پیارے، خیال نہ تیرا چلے گا نہ ادھر ادھر کا چلے گا، خیال وہ چلے گا جن کے خیال پر مصطفیٰ نے کامیابی اور ہدایت کی مہر لگا دی ہے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے کی طرح ہیں، جن کی پیروی کرو اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ اور ان ستاروں میں سب سے روشن ستارہ جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ پیکر صدق و صفا یار مصطفیٰ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ سب سے روشن ستارہ، سب سے روشن ستارہ۔ آقا فرماتے معراج کی رات جب میں گیا تو جہاں جہاں میرا نام تھا وہاں وہاں میرے ابو بکر کا نام تھا، جہاں جہاں میرا نام تھا وہاں وہاں میرے ابو بکر کا نام تھا۔ اور ایک حدیث میں آقا نے فرمایا اللہ کو یہ پسند نہیں کہ زمین پہ ابو بکر سے غلطی ہو جائے، اللہ کو پسند ہی نہیں کہ ابو بکر سے غلطی ہو جائے۔ ابو بکر کو غلط ٹھہرانے والا غلط ہے، کیونکہ ابو بکر کو صحیح مصطفیٰ نے ٹھہرایا ہے، ابو بکر کو صحیح اللہ نے ٹھہرایا ہے، سمجھے نا؟ اور یہ واحد ایسے صحابی ہے جن کو صحابی خدا کہہ رہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب میرا محبوب اپنے صاحب اپنے صحابی سے کہہ رہا ہے، کون صحابی؟ ابو بکر صدیق، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم مت کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ بھی ابو بکر تمہارے ساتھ بھی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ، یہ تو ابو بکر صدیق۔ آئیے ابو بکر سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ابو بکر صدیق کہیں گے میرا جو خیال ہے سارے صحابہ کا وہی خیال ہے۔ جب سارے صحابہ کا وہی خیال ہے تو وہی تو امام احمد رضا جان پلا رہا ہے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ سمجھے نا؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، یہ ہے اعلیٰ دری رحمت الرضوان کا جذبہ۔ تو دیکھیے، آئیے ابو بکر کی بارگاہ میں چلتے اور صحابہ نے کیسے آقا کی تعظیم کی، اور نمازی میں ڈائریکٹ چلتے ہیں۔ کہاں چلتے ہیں؟ نمازی میں ڈائریکٹ چلتے ہیں۔ ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھ لے بس، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، عربی میں سنیں گے کہ اردو میں؟ حدیث عربی میں سننا ہے نا؟ ہاں بھائی، تیلگو مراٹھی وغیرہ میں عربی حدیثیں جو ہے نا مصطفیٰ کی عربی میں لکھی گئی ہیں، تو چلیے عربی میں سناتے ہیں۔ پہلے عبارت سن لے بھائی، عبارت سن لے۔ نسائی شریف پہلا حصہ صفحہ 90 اور 91 میں بھی ہے۔ بخاری شریف پہلا حصہ صفحہ 94، صفحہ 160، صفحہ 162، صفحہ 165، یہ حدیث وہاں ہے نا؟ اب کیسے اتنے دن سے آپ بخاری پڑھا رہے ہو کہ حدیث نہیں ملی؟ سمجھے نا؟ کیسے پڑھا رہے ہیں؟ ہم لوگ تو مطالعہ کر کے تلاش کر لے رہے ہیں۔ بولو نا یار، یہ احمد رضا کا فیضان ہے جی۔ سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، ان سہل ابن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغہ ان بنی عمرو بن عوف کان بینہم شیء، عربی
ترجمہ سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی کہ قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے مابین کچھ معاملہ ہو گیا ہے۔ یہ قبیلہ مسجد قباء کے علاقے میں اوالی مدینہ میں آباد تھا۔ یہ وہی قبیلہ ہے جہاں آقا علیہ السلام مدینے میں داخلے سے پہلے ٹھہرے تھے، یہی آقا علیہ السلام ٹھہرے تھے۔ تو اس قبیلے میں کچھ ہو گیا۔ مدینہ شریف مسجد قباء تقریباً 4 سے 4.5 کلومیٹر کا فاصلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں معاملہ تشریف لے گئے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلح بینہم فی اناس معہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ سلجھانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، کیونکہ میرا نبی جہاں قدم رکھتا ہے ایمان کی خوشبو وہاں آتی ہے۔ حضور صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے جی۔ فحبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحانت الاولیٰ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، صلح کرانے میں رک گئے، آقا علیہ السلام نے تاخیر کی۔ فحانت الاولیٰ، تو اولیٰ نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک نماز اولیٰ ہے، ایک نماز وسطیٰ ہے۔ کہا دونوں نماز ایک ہی ہیں؟ کہا کون کون؟ کہا اولیٰ بھی وہی ہے، وسطیٰ بھی وہی ہے۔ کہا کون؟ جسے نماز عصر کہا جاتا ہے نا، افضل نماز۔ افضل نماز کا وقت ہو گیا۔ میں تو کہتا ہوں آقا علیہ السلام نے جان بوجھ کر کے تاخیر کی ہے، تاکہ میری زندگی میں معلوم ہو جائے میرے بعد میرے مصلی کا حقدار زیادہ کون ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے میرے مصلی کا زیادہ حقدار کون ہے، میری حیاتی کے اندر معلوم ہو جائے۔ فجاء بلال الی ابی بکر، عصر کا وقت ہو گیا، ابو بکر کے پاس حضرت بلال آ گئے۔ یہ بلال ہے جو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے ہیں، یہ بلال ہے جب ملک شام میں پہنچے اذان دے مسجد اقصی میں تو پورا ملک شام ہل جاتا ہے۔ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت بلال آئے ابو بکر کے پاس، جملہ کیا ہے؟ یا ابا بکر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك ان تؤم الناس۔ ابو بکر سے کہتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا ایک چیز اور بتا دیں، ابو بکر صدیق کا معاملہ ہی الگ ہے، جن کے بارے میں تمنا جنت کے دروازے کریں، سمجھ رہے نا کون تمنا کرتا ہے؟ یہ مسجد کے دروازے کان لگا کے سننا کیا بول رہا ہے۔ ہم آج تک ان کا دروازوں کو چوں چاں نہیں سمجھ پائے، لیکن میرا نبی فرما رہا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے میرے ابو بکر کی تمنا کرتے ہیں۔ بہت سلو بولے یار، یہ ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے صحابہ کی موجودگی میں کفار قریش کے سامنے مصطفیٰ کی عظمت پر خطبہ دیا ہے۔ سب سے پہلا خطبہ ابو بکر صدیق نے دیا خانہ کعبہ کے اندر جی۔ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاخیر ہوئی، میں تو کہتا ہوں تاخیر کی، رک گئے، رک گیا آقا علیہ السلام، نماز کا وقت ہو گیا۔ تو کیا آپ کو حق پہنچتا ہے کہ لوگوں کی امامت کریں؟ انداز دیکھو کیا پیارا ہے، کیونکہ معلوم ہے اگر ابو بکر کہیں گے نہیں رہنے دو، رک جاؤ، حضور کو آنے دو، تو رکنے گا۔ سورج جا رہا ہے تو جانے دو، کیونکہ مصطفیٰ سورج کو بلانا بھی جانتے ہیں، اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ کیا حق بنتا ہے کہ آپ امامت کریں لوگوں کی؟ ابو بکر کیا ہے؟ کہتے ہیں نام ان شئت، اے بلال اگر تم چاہو، اگر تم چاہو۔ کیا بات ہے، انہوں نے پہلے کہا آپ کی اگر خواہش ہو، تو کہا میری کیا، اگر تمہاری خواہش ہو تو امامت کرنے کے لیے تیار۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا فاقام بلال، اقامت کہی بلال نے، وتقدم ابو بکر، اور ابو بکر مصلی امامت پر بڑھے۔ کہاں بڑھے؟ کوئی کہے ہو سکتا ہے ابھی نماز نہیں شروع کی ہے، تو حضرت سہل بن سعد ساعدی کہتے میں روایت کر رہا ہوں، میں تھا فکبر بالناس، تو لوگوں کے ساتھ ابو بکر نے تکبیر تحریمہ کہہ لی۔ نماز شروع ہو گئی کہ نہیں؟ تکبیر تحریمہ کے بعد نماز شروع ہو گئی، ابو بکر کی بھی نماز شروع ہو گئی، صحابہ کی بھی شروع ہو گئی، بولو، کیونکہ بالناس آیا سارے لوگوں کے ساتھ، الف لام استغراق کا عربی گرامر، الف لام استغراق کا، سارے لوگوں کے ساتھ ابو بکر نے تکبیر تحریمہ کہی۔
وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی فی الصفوف، ابو بکر مصلی امامت میں ہے، مصطفیٰ آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، پیچھے کون کیا کر رہا ہے اپنے کو کیا معلوم ہے، لیکن نبی کا پاور ایسا ہے، خود بھی دیکھتے ہیں صحابہ کو بھی دکھا دیتے ہیں، خود بھی دیکھتے ہیں صحابہ کو بھی دکھا دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، صفوں میں چلنے لگے حتی قام فی الصف، یہاں تک کہ ایک صف میں حضور کھڑے ہو گئے۔ وَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيقِ، لوگ تالی بجانے لگے، تالی بجانے لگے کہ ابو بکر کو معلوم ہو جائے، تالی بجانے لگے۔ نماز شروع ہے کہ بند ہے؟ تکبیر ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ارے بولو ہو گئی نا، تکبیر ہو چکی ہے، سب لوگ نماز میں تالی بجا رہے، تالی بجا رہے، تالی بجا رہے ہیں، لوگ تالی بجانے لگے، عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن مصطفیٰ کے لیے عمل ہو رہا، نماز باقی ہے یار، عمل ہو رہا، نماز باقی ہے، یہ ہے مصطفیٰ کی ذات، عمل مصطفیٰ کے لیے ہو رہا۔ جب عمل سے نماز نہیں ٹوٹ رہی ہے تو خیال سے کیسے؟ اچھا جب نماز نہیں ٹوٹ رہے تو ایمان کیسے ٹوٹے گا؟ شرک کیسے ہوگا؟ حدیث لے کر کے آؤ، ڈائریکٹ بولے بخاری لاؤ، بخاری لاؤ، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری، بخاری ادھر پڑھو آکے بھائی، حدیث پڑھو آکے، حدیث کے الفاظ عربی میں ہے جی، یہ حافظ ملت کا فیضان جی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ، حضور حضرت ابو بکر صدیق نماز میں لگے رہے، توجہ نہیں دے پا رہے تھے، نماز میں لگے تھے مستغرق۔ فلما اکثر، دیکھو لفظ اکثر آ گیا، اسی لیے بتا رہا ہوں عمل کثیر۔ فلما اکثر الناس، جب لوگوں نے زیادہ تالی بجائی، زیادہ بجائی تالی، تالی کنٹینیو زیادہ بجائی تالی، جب زیادہ بجائی التفاتا، تب ابو بکر نے توجہ دی، زیادہ تالی بجائے تو نماز نہیں ٹوٹی، زیادہ بجائے، یہاں تو عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن صحابہ زیادہ تالی بجائے نماز نہیں ٹوٹتی، ابو بکر متوجہ ہو گئے، التفاتا، توجہ دی ابو بکر نے۔ اب بتاؤ خیال آیا کہ نہیں آیا؟ خیال آیا؟ کہا بھیا خیال خیالی آیا ہوگا، تعظیم نہیں ہوگا، انہوں نے کہا سن آگے حدیث سن۔ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَشَارَ إِلَيَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَأْمُرُ أَن يُصَلِّيَ، ابو بکر صدیق نے توجہ دی، پیچھے ہٹنے لگے، جب پیچھے ہٹنے لگے نماز کے باہر ہے مصطفیٰ، اشارہ کیا رک جاؤ، اب نماز کے باہر والا لقمہ دے، لقمہ لے لو تو سب گئی نماز، لیکن واہ ابو بکر تم لقمہ بھی لے رہے ہو، تم لقمہ بھی لے رہے ہو، نماز تمہاری بھی بچی ہوئی ہے، اچھا امام کی ٹوٹی سب کے ٹوٹے، امام کی بچی ہے سب کی بچی ہے، اشارہ کیا، ابو بکر ٹھہر گئے، ابو بکر وہاں ٹھہرے، پھر اس کے بعد پیچھے ہٹنے لگے، پھر پیچھے ہٹنے، وَرَجَعَ الْقَحْقَرَى وَرَاءَهُ، ایڑی کے بل پیچھے آنے لگے، ایڑی کے بل پیچھے آنے لگے، آقا علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں، تو ابو بکر نے کیا کہا معلوم؟ فَحَمِدَ اللَّهِ، اب فَرَفَعَ ابو بکر یدیہ فَحَمِدَ اللَّهِ، ابو بکر نماز میں ہے، ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ چھوڑ دیے، کہتے ہیں الحمدللہ، پیچھے ہٹ گئے، الحمدللہ۔ اچھا کسی خوشی کی خبر میں نماز میں الحمدللہ کہنا کیسا؟ خوشی کی خبر میں الحمدللہ کہنا کیسا؟ ابو بکر کہیں گے تمہارا کہنا اور ہے، ہمارا کہنا اور ہے، تمہارا کہنا اور ہے، ہمارا کہنا اور ہے، تم کہو گے کسی چھوٹی معمولی خوشی پر، ہم تو مصطفیٰ کی آمد پر کہہ رہے ہیں، اگرچہ نماز کے اندر ہے، الحمدللہ، ہاتھ اٹھا دیا، پیچھے آ گئے، حتی قام فی الصف، مصلی سے صف میں کھڑے ہو گئے، جا کے کہاں کھڑے ہو گئے؟ کتنا اچھا عقیدہ مسجد نبوی سے ابو بکر صدیق بیان کر رہے ہیں، کتنی مضبوطی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، ارے بہت سیلو بولے آپ، کتنی مضبوطی کے ساتھ ابو بکر صدیق عقیدہ بیان کر رہے ہیں، عقیدہ وہی چلے گا جو ابو بکر نے دیا ہے، مصطفیٰ کی موجودگی میں دیا ہے، کتنی مضبوطی سے عقیدہ دیا، اتنی مضبوطی سے عقیدہ دیا، نہ ان کی حکومت نہ ان کی حکومت، حکومت اس کی ہے جس کو اللہ نے سارے جہان کا مالک بنا کر بھیجا ہے، سارے جہان کا مالک بنا کر بھیجا، بادشاہ موجود ہے، وزیر عقیدہ بیان کر رہا ہے،
بادشاہ موجود ہے، اس کے وجود موجودگی کے عالم میں وزیر عقیدہ بیان کر رہا. کیا عقیدہ؟ الحمدللہ. پیچھے ہٹ گئے، آ گئے صف میں، آ گئے صف میں. اچھا بتاؤ، مصلی امامت چھوڑ کے صف میں آنا یہ تعظیم کی وجہ سے ہے کہ بے ادبی کی وجہ سے؟ اے بولو یار. لگا دو فتویٰ کہ ابو بکر نماز میں حضور کی طرف خیال لے کے جا رہے ہو، تعظیم کر رہے ہو تو شرک ہو گیا. تو پھنس جاؤ گے پیارے. تو ایسا نظریہ مت پیش کرو جو صحابہ کے نظریے سے ٹکرا ہے. نظریہ وہ پیش کرو جو صحابہ نے پیش کیا ہے اور اس کی ترجمانی امام احمد رضا نے کیا ہے. امام احمد رضا جس کی ترجمانی کر رہا ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی، رضا نام ہی ہے خوشی کا. جی، ابھی تو ہم ذاتیات پہ جا ہی نہیں رہے کہ کون دلہن بن کے گیا ہے. سمجھے نا؟ کون دلہن بن کے گیا. یہ آئیں گے تو تب بتاؤں گا. ارے بھیا سمجھے نا؟ بہت سبھی ذاتیات پہ، ابھی نظریات پہ چل رہی بات ہے نا. یہ تو ہمارے رضا ہمارے آلات کو ذاتیات پہ جا کے الٹا سیدھا بول رہے ہیں. میرے مخدوم پاک کے ذاتیات پہ جا کر کے بول رہے ہیں. حضرت علی کی ذاتیات پہ کہ کیسے رنگت میں تھے، ذاتیات پہ جا کے بول رہے ہیں. ہم تو ابھی تمہاری ذاتیات میں آئے نہیں، ہم آئیں گے تب بتائیں گے کیا کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور کتابوں سے بتائیں گے. وہ کتابیں جو ہم نے نہیں چھاپی تم نے چھاپی ہیں. اور کتاب چھپتی ہے پڑھنے کے لیے، بتانے کے لیے، تو بتائیں گے بھی. جی، ابو بکر پیچھے آگئے. فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آگے بڑھ گئے. فصلی بالناس، لوگوں کو حضور نے نماز پڑھائی. فلما فرغ، حضور نماز سے فارغ ہوئے. اقبل علی الناس، لوگوں کی طرف رخ انور کیا. رخ انور کرنے کے بعد کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، ما لکم حین نابکم شیء اخذتم فی التسبیح. اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب نماز میں کوئی معاملہ پیش آئے تو تم تالی بجاتے ہو؟ تالی بجاتے ہو نماز میں کوئی معاملہ پیش آئے. اس کے بعد جملہ سنو اور سنیے جھومو. آقا فرماتے انما التصفیق للنساء، حضور نے فرمایا تالی بجانا یہ عورتوں کا کام ہے. نماز میں کوئی مسئلہ یا کوئی ہو جائے، ان کی آواز بھی عورت ہے تو جاؤ تالی. اب کوٹ والا بجوائے تو کون والا ہے؟ سمجھ میں آ رہا؟ تالی بجانا ہے عورتوں کا. حضور نے فرمایا تم کو نماز میں کوئی چیز لاحق ہو فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ، کوئی چیز لاحق ہو تو تمہیں کہنا تو بولو سبحان اللہ. اگر نماز کے اندر سبحان اللہ بولنے کا مصطفیٰ نے حکم دیا ہے، ہم تو بیان میں بلوا رہے ہیں یار. میرے نبی نے تو نماز میں بلوایا، تم کو توفیقی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ توفیقی نہیں ہے. سبحان اللہ، اللہ کی پاکی تو وہ بولتا ہے جس کے یہاں اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا ہے. کیونکہ سبحان مانے پاک ہے، پاک. سمجھے؟ جن کے یہاں خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، امکان کذب. اس پہ منطقی بحث کریں گے تو کھڑے ہیں ہم تیاری کر کے. سمجھے نا؟ منطقی بحث کریں گے، کھڑے ہیں تیاری کر کے. جی، تو ابو بکر صدیق آقا علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ کہو. فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَّا الْتَفَتَ إِلَيْهِ، اور جب کوئی شخص سبحان اللہ کہتا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ بات ہو گئی. اب ابو بکر سے خطاب. یا ابا بکر، اے ابو بکر، ما منعك ان تصلي للناس حين اشرت اليك. اے ابو بکر، نماز میں میں نے تم کو اشارہ کیا تھا نا، پڑھاؤ نماز، لوگوں کو پڑھانا چاہیے تھا، کیوں پیچھے چلے آئے؟ کس بات نے تم کو پیچھے آنے پہ آمادہ کر دیا؟ فقال ابو بکر نے کہا ما كان ينبغي لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے جب اللہ کا نبی جلوہ فروز ہو. اللہ کے ابو بکر صدیق نے کیا بتایا؟ تم خیال کی بات کر رہے ہو پیارے، میں نے خیال بھی کیا ہے، نماز میں نبی کی تعظیم بھی کیا ہے. اگر شرک ہوتا تو مصطفیٰ مزار میں نہیں بلاتے. بولو نا یار، بہت پھٹکار دیتے مصطفیٰ، کیونکہ اگر مصطفیٰ کے سامنے کچھ غلط ہوتا ہے تو مصطفیٰ فوراً منع کر دیتے. ایک مثال دے رہا ہوں. ایسا تعظیم سوچو صحابہ کی نظر میں حضور کی تعظیم کس حد تک ہے. مثال بھی دیکھ لو، غلط ہوتا تو مصطفیٰ وہی روک دیتے. کیا ابو بکر اب دوبارہ ایسا مت کرنا،
لیکن یہاں ابو بکر نے کیا ہے، سفر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کیا ہے. سفر میں فجر کی نماز میں حضور رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف فجر کی نماز پڑھا رہے، ایک رکعت ہو چکی ہے، مصطفیٰ آ گئے. بالکل سیم یہی معاملہ ہو رہا ہے. مصطفیٰ تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام عبد الرحمن پیچھے ہٹنے لگے، مصطفیٰ نے اشارہ کیا، عبد الرحمن کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں. لیکن تعظیم تو کی نا، لیکن مصطفیٰ نے اشارہ کیا، رک گئے. لوگ بولتے ہیں کیوں رکے؟ ایک پیچھے آ گئے، ایک رک گئے، ایک پیچھے آ گئے، ایک رک گئے. تو عربی گرامر ہے، ایک ضابطہ ہے، کہاوت ہے، ایک مثل ہے، ایک مقولہ ہے. کیا؟ الامر فوق الاداب. حضرت عبد الرحمن نے اس پہ عمل کیا کہ اب ادب سے بھاری حکم ہوتا ہے، تو مصطفیٰ نے حکم دیا اس لیے پڑھاتے رہے ہو. اور اب ابو بکر نے کس پر عمل کیا؟ الادب فوق الامر. ادب حکم سے بھی بڑا ہوتا ہے. ابو بکر نے اس پہ عمل کیا ہے. اگر غلط ہوتا تو مصطفیٰ یہی روک دیتے، غلط ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی حضور روکتے. ارے یار، امام بحقی نے پورا باب ہی باندھ دیا ہے. شعب الایمان پڑھو بھائی، پڑھو، عربی میں ہے، پڑھو. میرے پاس جو ہے وہ عربی میں ہے. کتاب و تعظیم النبی، کیا باب باندھا ہے؟ کتاب و تعظیم النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی کتاب. اس میں ایک روایت لی ہے، اکثر سناتا ہوں میں، لیکن آج موقع ہے، محل بھی ہے، دستور بھی ہے نا. سنیں آج حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو رئیس المفسرین کس نے بنا دیا اور کیوں بنایا گیا؟ خالی سے دیکھیں آپ. کتاب و تعظیم النبی شعب الایمان، امام بحقی کی لکھی ہوئی کتاب. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے، ایک دن میں نے سوچا کہ آج میں اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر جا کر کے رات گزاروں گا. وہ اپنی خالہ حضرت میمونہ آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، جن کے مزار سے آج بھی خوشبو آتی ہے، آج بھی خوشبو آتی. فقیر نے حاضری دی، حضرت میمونہ کے یہاں تشریف لے گئے. اتفاق ایسا، حسن اتفاق کہ حضرت میمونہ کے یہاں مصطفیٰ کی باری تھی. آقا علیہ السلام وہی رات گزارنے والے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں سو گیا چادر اوڑھ کر کے، مصطفیٰ جان رحمت بھی آرام فرما ہوئے، رات تھوڑی سی گزری، حضور اٹھ گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے چادر ہٹائی میں نے، حضور وضو کر رہے تھے، میں بھی اٹھ گیا، میں نے بھی وضو کرنا شروع کر دیا. بہت سلو بولے یار. میں نے بھی وضو کرنا شروع کر دیا. آقا علیہ السلام نے وضو کیا، نماز پڑھنے کی نیت باندھی، نماز پڑھنے لگے. فرماتے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے لگا، میں بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھنے لگا. نماز پڑھ رہا تھا، آقا علیہ السلام نماز ہی میں عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑے اور اپنے داہنی طرف لا کے بٹھا دیا. کہاں بٹھا دیا؟ داہنی طرف لا کے کھڑا کر دیا، نماز کے اندر لا کے کھڑا کیا. پھر وہ پیچھے چلے گئے. پھر وہ کہاں چلے گئے؟ نماز پڑھنا ہے. حضور بھی نماز پڑھنا ہے، عبداللہ ابن عباس بھی نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس ہے کتاب، ڈائری میں حدیث لکھی ہوئی ہے. پیچھے چلے گئے. پھر آقا علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، پھر برابر کر دیا، پھر پیچھے چلے گئے. 3 بار کیا حضور نے، تینوں بار نماز کے اندر پیچھے گئے. خیال آ رہا تھا کہ نہیں آ رہا تھا؟ ارے بولو نا یار. ارے خیال ہی نہیں، تعظیم بھی ہے نماز کے اندر. اگر شرک ہوتا تو مصطفیٰ کہتے نماز خراب کر لی تو نے، ایمان بھی خراب کر لیا. نا جان ہے عشق مصطفیٰ. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الوصول بندگی استاجمر کی ہے. پیچھے چلے گئے. آقا علیہ السلام نے نماز مکمل کی. نماز مکمل کرنے کے بعد فرمایا عبداللہ کے پیچھے گئے. وجہ کیا تھی؟ جملہ سنیں. انہوں نے کہا لا ينبغي لأحد أن يصلي حذاك وأنت رسول اللہ. کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ آپ کے بازو میں کھڑے ہو کر، حذاک مقابل میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے، کیونکہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ کے پیغمبر ہے، بتا دیا اللہ کے پیغمبر ہے، اس لیے میں پیچھے گیا. تو تمہارے یہاں اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے، نبی کی تعظیم ہو جائے تو برا اور شرک کی طرف لے جانا ہے. عبداللہ ابن عباس نے خیال ہی نہیں کیا، بلکہ نماز مصطفیٰ کی تعظیم بھی کی ہے. اور تعظیم کے تو مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا ہے تم نے غلط کر دیا. آقا کیا فرماتے؟ اللہم علمہ الکتاب، اللہم فقہ ہو، اے اللہ میرے عبداللہ کو قرآن کا فقیہ اور عالم بنا دے. اسی دعا کی برکت سے رئیس المفسرین بن کے چمکے ہیں.
عبداللہ ابن عباس، وہ عبداللہ ابن عباس. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اگر آیا تو ایک بار بولیے. اور اب دیکھیں صحابہ کس حد تک حضور کی تعظیم کرتے تھے، کس حد تک. ڈائریکٹ حدیث سے لیتے چلے. ابن ماجہ صفحہ 133 باب حق الزوج علی المرأة. حضرت عبداللہ ابن عوف ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے لما قدم معاذ من الشام، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنایا تھا. یمن کا قاضی جج بنا کر کے بھیجا تھا. جب وہ وہاں سے آئے جج کتنا بڑا ہوتا ہے، اور ہمارا تمہارا بنایا ہوا جج نہیں، مصطفیٰ کا بنایا ہوا جج ہے. آقا نے جج بنایا، یمن کا جج بنا کر کے بھیجا تھا. آئے جب وہاں سے سجدہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں جیسے ہی آئے ڈائریکٹ حضور کے سامنے سجدہ کر دیا. بلکہ لفظ کیا ہے، سجدہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے لیے سجدہ کر دیا. لفظی معنی یہی ہوگا، حضور کے لیے سجدہ کر دیا. آقا نے ڈائریکٹ نہیں لکھا شرک 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 جیسے ادھر ہوتا ہے شرک 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 شرک. سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہار پہننا نکاح میں شرک ہوتا ہے لیکن پروگرام میں شرک نہیں ہوتا. سمجھنے والی بات ہے. ہار پہننا بولے کتاب میں ہے بھیا، یہ بیگوا میں سب کتاب رکھے ہوئے ہیں، کوئی جمعہ میں کھڑا ہو جائے بولو مس بھائی صاحب حوالہ چاہیے، بیٹھ دے بھیا، سلام ہوتے تو کہ حوالہ دے گا تمہیں. سمجھے کہ نہیں؟ پوری تیاری کے ایک دم بیگ ہمیشہ بھرا رہتا. ٹھیک ہے؟ تو گلے میں بولے ہار پہننا شرک. ابے تو استقبال میں پہننا کیا ہے؟ ابے ہار پہننے سے کہیں کوئی شرک ہوتا؟ اچھا ہار میں شرک ہو گیا، وہ جو اتارتے وہ کیا ہے؟ سمجھے کہ نہیں؟ اب اس پہ زیادہ تفسیرہ نہیں کروں گا میں. ٹھیک ہے؟ بس سمجھ لے آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں، بہت سمجھدار ہے، بہت تیز سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی سمجھداری میں اور اضافہ فرمائے یار، ہے نا، اور سمجھداری میں اضافہ فرمائے. ویسے مومن ہوتا ہی ہے فراست ایمانی والا یار. خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. اللہ نے دین دیا ہے تو عقل بھی دیا ہے. سمجھے نا جی؟ حلوہ بھی شرک ہو جاتا ہے، جانے تو اس پہ تفسیرہ نہیں کروں گا. 40ویں پہ تفسیرہ کرنے والے بھاتی میں بہت جم کے کھاتے ہیں. میں بڑا پریشان لیتا ہوں، بھائی بھاتی کس کے لیے؟ یہ تو پیاز منگا کے کھا رہا ہے، گھر والے کو پتہ نہیں، یہ کھا کے بھاگ گیا. اب زیادہ تفسیرہ نہیں کروں گا کون کھاتا، آپ لوگ خود ہی سمجھے. 40ویں میں یہ ہوتا، 40ویں میں ہوتا، بھاتی میں کیا کیا ہوتا. سمجھے گے نہیں؟ میری بات سمجھ لیں آپ لوگ، ہے نا. اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلاتا رہے، چلاتا رہے، مصطفیٰ کے نقوش قدم پہ چلاتا رہے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جی آقا علیہ السلام نے دیکھتے جا کیا کہا، ما ھذا یا معاذ، اے معاذ یہ تم نے کیا کیا؟ سجدہ کیا تھا نا. کیا حضور کو نہیں معلوم؟ یہ لوگ ہوتے فتویٰ لگا دیتے نہیں معلوم تبھی تو پوچھا. معاذ اللہ. ابھی آ رہی ہے وہ بھی کتاب آئیں گی، دیکھو رکھا ہوں میں، رکھا ہوں ابھی ان کا نمبر آ رہا ہے. اور دھوکے باز کون ہے ابھی ان سے معلوم ہوگا. عبارتیں کیسے بدلی گئی ہیں ان سے معلوم ہوگا. ہم کو بولتے ہیں عبارتیں بدل دیا. ابے اردو میں جو دھوکہ دے سکتا ہے عربی میں کتنا دھوکہ دے گا. المحنت کے اندر میلاد کے بارے میں ساری باتیں جو سنیوں کی ہیں وہی باتیں نقل کی گئی ہیں اس کے اندر یار. المحنت جو حسام الحرمین کے جواب میں کتاب چھاپی گئی ہے، ابھی تو اس کا باقی ہے، وہ بھی کتاب چھپی ہے، اس کو بھی پڑھیں گے اپن، اس کو بھی پڑھیں گے اپن. صحیح ہے نا؟ کتاب پڑھنے کے لیے نا تعلیم کریں گے، تعلیم کریں گے. کیا کریں گے؟ تعلیم کریں گے اس کا. جی کہا معاذ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اتیت الشام فواقفتهم یسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم. میں ملک شام گیا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا، اپنے پادریوں کو اور بڑے لیڈروں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں. فوددت فی نفسی ان نفعل ذلک بک. تو میرے دل میں خواہش ہوئی کیوں نہ میں آپ کے ساتھ ایسا کروں. اور سلو بولے آپ، یعنی وہاں سیاسی لیڈروں کو سجدہ ہوا، پادریوں کو سجدہ ہوا، تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں آپ کے ساتھ کروں گا یہ معاملہ. میں نہیں، آپ کو سجدہ کروں گا، میں آپ کو سجدہ کروں گا. دیکھو سجدہ تک صحابہ نے کر لیا. اگر نماز میں تعظیم کرنا غلط ہوتا تو جیسے یہاں مصطفیٰ نے منع کیا وہاں منع کر دیتے.
یہاں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا معلوم؟ حضور نے فرمایا فلا تفعلوا معاذ، اور اے لوگوں اب دوبارہ ایسا مت کرنا، سجدہ مت کرنا، سجدہ مت کرنا، سجدہ مت کرنا۔ جب نبی کو سجدہ نہیں تو کسی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، کسی کو سجدہ نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ کسی کو سجدہ نہیں، صرف اللہ کو سجدہ ہے بس، ٹھیک ہے؟ تو آقا نے فرمایا مت کرنا دوبارہ سجدہ ایسا۔ اگر نماز میں تعظیم کرنا غلط ہوتا تو حضور منع کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں منع کر دیا، وہاں بھی منع کر دیتے، لیکن مصطفیٰ نے یہاں منع کیا، وہاں منع نہیں کیا، کیونکہ مصطفیٰ کو معلوم ہے 14 صدی کے بعد آئیں گے۔ آج ہی سے ان کو جواب ہو جائے نماز میں خیال لالا نہیں، نماز میں تعظیم کرنا یہ تو میرے صحابہ کا طریقہ ہے، مجھے پسند ہے، صحابہ کا طریقہ مصطفیٰ کو پسند ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اگر آیا تو سبحان اللہ بھی آنا چاہیے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر میں حکم دیتا کسی کو وہ سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، ٹھیک ہے؟ اور آگے بڑھیے، بخاری میں زیادہ تر بخاری کا حوالہ خاص طور سے کوٹ کر رہا ہوں میں، بخاری بول، بخاری لا، بخاری لا، بخاری لا، ایسا لگتا ہے سارا دن بخاری کے اندر آ گیا۔ بھائی قرآن میں پڑھتے ہو نا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں مصطفیٰ جو آپ پہ اترا ہے، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلوں پہ اترا ہے، لیکن بولے بخاری بخاری بخاری، کیا سارا دن اسی کے اندر ہے کیا؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ایسا ہو گیا کہ شادی میں ایک آدمی نے کئی کھانے کیے، بولے سب مت دو خالی ایک ہی دو، تو تیرا مسئلہ ہے نا بھائی کہ تجھے ایک ہی چلتا، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی۔ اور سنو نماز میں خیال، بخاری شریف دوسرا حصہ صفحہ 669 اور دوسرا صفحہ 749، حضرت ابو سعید ابن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، فمر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس سے حضور گزرے، اور سلو بولے یار، میرے پاس سے حضور گزرے، نماز پڑھ رہا تھا، خیال آ گیا، خیال آ گیا، خیال آ گیا، میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور میرے بازو سے گزرے، فدعالی، گزرے تو حضور نے مجھے بلا ہی لیا۔ کیا حضور نے دیکھا نہیں تو نماز پڑھ رہا ہے؟ ہاں صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، آقا نے دیکھا نہیں تھا کیا؟ آقا علیہ السلام نے بلا لیا، فلم آتی ہی حتی صلیت، میں نہیں گیا یہاں تک کہ میں نماز پڑھ لی، یعنی نماز پڑھنے کے بعد میں پہنچا۔ جب نماز پڑھنے کے بعد پہنچا تو حضور نے فرمایا ما منعک ان تأتی، تمہیں آنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے بلایا تھا، آنا چاہیے تھا نا، کیوں نہیں آئے؟ کہا حضور نماز پڑھ رہا تھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے کہ اللہ کا فرمان نہیں سنے تم؟ نہیں پڑھے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اس کے رسول بلائے تو ان کے بلانے پہ دوڑ کے پہنچ جاؤ۔ کیا تم نے یہ فرمان نہیں سنا؟ دیکھو نماز ہے، نماز بھی ہے، پھر بھی آقا فرما رہے، کیا سنا نہیں؟ اب اس میں عربی گرامر میں ہم بات کریں گے تو دعا واحد ہے، واحد، دعا اذا دعاکم، جو عربی گرامر بچے جانتے ہیں، دعا واحد ہے، اور بلانے والی دو ذات، اللہ اور رسول۔ تسنیہ آنا چاہیے تھا، لیکن قرآن نے ایک ہی صیغہ میں دونوں کو جمع کر دیا ہے یار۔ اچھا قرآن ہم نے بنایا ہے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے؟ جب اللہ نے نازل فرمایا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کو اپنی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنے نام کے ساتھ اور اپنی ضمیر کے ساتھ شامل فرما رہا ہے۔ یہاں ضمیر ہے، ضمیر دعا ہوا ضمیر، اس ضمیر میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر لیا ہے گرامر کے حساب سے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں شرک نہیں ہو رہا۔ کتنا کمزور تمہارا ایمان ہو گیا۔ انہی کے بارے میں آقا نے فرمایا انی اخاف ان تتنافسوا بینکم، حدیث میں آیا میں یہ نہیں ڈرتا کہ تم لوگ میرے بعد جو ہے شرک کرو گے، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تم لوگ آپس میں جھگڑا کرو گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ آ جاؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ حدیث کی طرف، اتحاد خود بخود ہو جائے گا یار، اتحاد خود بخود ہو جائے گا۔ بولے فرقوں میں مت بٹو، ابے ہم تو وہی پرانے گھر میں موجود ہیں، الگ ہو کے تم گئے ہو، نیا معنی خاتم کا تم نے پیش کیا، ہم تو وہی پرانا معنی لے رہے ہیں یار۔ حضور آخری نبی ہے، یہی ہم نے پرانا معنی لیا ہے، نیا معنی تو تم نے پیدا کیا ہے۔ نماز میں مصطفیٰ کی تعظیم ہوتی ہے، یہ خیال صحابہ نے دیا،
اسی خیال پہ ہم جمے ہیں، تم نیا خیال لے کر کے آئے۔ اگر اتحاد کرنا ہے تو نئے خیال کو گولی مارو اور پرانے خیال پر آؤ، کہو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ یہ تو ہو گئی، ابھی دیکھو ابھی خالی 3 حدیثیں آئی ہیں، پون گھنٹے قریب ہو چکا ہے، حدیثیں بہت لکھی ہے بھیا، زیادہ تر بخاری ہے۔ پھر بخاری کی حدیث سنو، ایک بار سبحان اللہ بولو۔ ابھی سبحان اللہ اسے بولنا کہ نماز میں بولنے کا مصطفیٰ نے دیا نہیں، تو جب نماز میں ہے تو بیان میں کیوں نہیں؟ اور زور سے یار، ایسے سبحان اللہ سے لوگوں کان کھڑے ہو جاتے، نیند بھاگ جاتی ہے تو آدمی بیان اچھے سنتا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ۔ ایک بار بول کے بتائیے تو۔ بخاری شریف پہلا حصہ صفحہ 160 صفحہ 161، جس دن آقا علیہ السلام وصال فرما گئے وہ پیر کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ پیر کا دن تھا۔ اس دن فجر کی نماز آتے ابو بکر صدیق حضور کے حیات ظاہری کے اندر 17 وقت کی امامت کیے ہیں۔ حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں ان کو امام بنایا ہے اور حکم دیا تھا عائشہ بلاؤ اپنے والد سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ بار بار کہہ رہے تھے آقا علیہ السلام، اے عائشہ بولو اپنے والد کو نماز پڑھا دے۔ یہ مویشی لوگ کیا جانے، سمجھ رہے کہ نہیں، مویشی کیا جانے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت۔ اور پھر ابو بکر صدیق کسی کو سمجھ میں نہیں آتے، جس کے دل میں جتنی مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے ابو بکر کی عظمت اتنی سمجھ میں آتی ہے، اتنی سمجھ میں آتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں فجر کی نمازیں پڑھا رہے ہیں کون؟ ابو بکر صدیق۔ مسجد نبوی جو گیا ہے وہ دیکھ لے ماں عائشہ صدیقہ کا حجرہ کس طرف ہے، جنت البقیع کی طرف ہے نا اسی طرف، وہیں آقا علیہ السلام ہے۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھا ہے۔ انس ابن مالک روایت کرتے ہیں ان المسلمین بینہم فی الفجر یوم الاثنین وابو بکر یصلی بہم۔ فجر کا دن، وہ دوشنبے کا دن ہے، فجر کی نماز لوگ پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق انہیں پڑھا رہے ہیں۔ فوجأہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام اچانک قد کشف ستر حجرت عائشہ، ماں عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے جو روضہ ہے آج، اس کے پردے کو حضور نے ہٹایا، پردے کو ہٹایا۔ بتائیے اے انس نماز میں تھے کہ کیا کر رہے تھے؟ نماز میں کیا کر رہے تھے؟ ماں عائشہ صدیقہ کا حجرہ بازو میں جنت البقیع کی طرف، مصلی پہ ابو بکر ہے، فجر کی نماز ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے، دیکھنے لگے کیا وہ معلوم فَنَّظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ، صحابہ نے مصطفیٰ کو سب نے کھڑے کھڑے دیکھ لیا، سارے کھڑے دیکھ لیا، ارے خیال ہی نہیں کیا، مصطفیٰ کی طرف نظر بھی کر لی ہے۔ نماز فاسد ہو جانی چاہیے تھی، سینہ گھوم گیا، دیکھ لیا۔ فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ، مصطفیٰ مسکرانے لگے۔ فَنَكَسَ ابو بکر علی قبیہ، ابو بکر مصلی امامت دیکھنا، مسجد نبوی کو جا کے دیکھنا اور ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے اور مصلی امامت کو دیکھنا، خود سمجھ میں آئے گا۔ ابو بکر کھڑے ہیں، ایڑی کے بل پیچھے ہٹنے لگے، ایڑی کے بل پیچھے ہٹنے لگے، جیسے یہ وزن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید ان یخرج الی الصلاۃ، اور سمجھا کہ آقا علیہ السلام باہر آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ وہم المسلمون ان یفتتنوا فی صلاتہم، اور مسلمانوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب نماز میں آزمائش ہو جائے گی، اب نماز میں آزمائش ہو جائے گی۔ فرحا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم حین رآہ، آقا علیہ السلام نے پردہ گرایا، اشارہ کیا ابو بکر اور صحابہ کو کہ نماز مکمل کرو۔ پھر آقا علیہ السلام حجرے میں تشریف لے گئے۔ اب بتاؤ کتنی تعظیم کی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے کہ نہیں ہٹنے لگے؟ اچھا نماز فاسد ہو جانی چاہیے تھی، سینہ گھوم رہا ہے سب، لیکن نہیں ہوئی، کیوں؟ کیونکہ قبلے سے قبلے کی طرف اگر رخ جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا یہ دیکھو ظہر کی نماز ہے، مسجد ذوالقبلتین جس کا نام مسجد بنو سلمہ ہے، آج بھی نشان لگا ہے، ایک دم رخ بدلا ہوا، پہلے مسجد اقصی کی طرف
چہرہ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے، لیکن یہ ظہر کا وقت مسجد بنو سلمہ قبلے کی طرف 2 رکعت ہو چکی ہے، اب مسجد حرام کی طرف رخ کیا گیا، نماز فاسد نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبلے سے قبلے کی طرف چہرہ پھرتا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوتا۔ گویا کہ صحابہ نے بھی وہی نظریہ پیش کیا جو احمد رضا نے پیش کیا۔ حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ دیکھو امام احمد رضا کا تو وہی نظریہ ہے جو نظریہ صحابہ نے پیش کیا ہے۔ اب ایک اتحاد کرنا ہے تو اسی نظریے پہ آؤ، کم بیک وہی نظریے پہ آؤ، نیا نظریہ چھوڑو، نیا نظریہ چھوڑو گے اتحاد خود بخود ہو جائے گا۔ بولو یار، ہاں خالی زبان سے اتحاد کرنے کا دعویٰ یہ نہیں چلتا، عمل بھی ویسا ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے نا؟ اب ہم نے آپ کے سامنے ایک نظریے پہ خالی حدیثیں پیش کی ہیں، ویسے میرا جی چاہتا ہے 2-4 حدیث اور پیش کر دوں جلدی جلدی، اگر موڈ ہے تو سب لوگ سبحان اللہ بولنا۔ بہت بہت مواد ہے، ماشاءاللہ سرکار کی شان ہے نا۔ امام احمد رضا نے اتنا ہم لوگوں کو دے دیا ہے کہ پوری زندگی ہم لوگ بیان کرتے رہیں تو حدیث سے مصطفیٰ کی عزت بیان کرتے رہیں گے یار۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کی ذاتی ایسی ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان لفظ جہاں نہیں، یہی فول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اسی لیے تو اعلیٰ فرماتے لیکن رضا نے ختم سخن اس نے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دیکھیں اب حدیث ہے، ایک بار اور بولے سبحان اللہ۔ آؤ بخاری پہ چلتے ہیں، بخاری پہ۔ ابھی تک والد کی بات چل رہی تھی، پیکر صدق و صفا ابو بکر کی بات چل رہی تھی۔ اب آئیے صدیقہ اکبر، زوجہ رسول، محبوبہ رسول، مفسرہ قرآن، محدثہ فقیہہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں۔ اب وہاں چلو، رافضی بھی مرے وہ بھی مرے، سمجھے نا؟ ان کی بات بھی دیکھو، بخاری شریف پہلا حصہ صفحہ 238، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کنت امد رجلے فی قبلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي فاذا سجد غمزني فرفعتها فاذا قام مددتها۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، میں نے اپنا پاؤں حضور کے قبلے کی طرف پھیلا رکھا تھا، تو جب حضور سجدہ کرتے مجھے اشارہ کرتے میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی، اور جب مصطفیٰ سجدہ کر لیتے میں اپنے پاؤں کو پھیلا لیتی تھی۔ اب بتاؤ حضور نے تم عائشہ صدیقہ کا بھی خیال کیا ہے، بہت سلو کیا ہے یار، بھلا کہتے صحابہ نے خالی کیا ہے، صحابہ نے بھی کیا ہے، مصطفیٰ نے بھی کیا ہے، اور اچھا نماز میں اشارہ بھی کر رہے ہیں، بولا نا یار، یہ آقا علیہ السلام نے اشارہ بھی کیا، کتنا خیال آیا۔ ان کے حساب سے تو خیال شرک والا ہوتا، برا ہوتا، میرے خیال سے مصطفیٰ کا خیال ہے، اور یہ وہ خیال ہے جس خیال پہ سارے خیال قربان ہیں نا، اس خیال پہ سب قربان کرو، آ جاؤ، اتحاد خود بخود ہو جائے گا یار۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اور بڑھو۔ اچھا بخاری چل رہی ہے نا خالی؟ ابھی بخاری پہ چل رہا ہوں بھیا، ہاں، اور عربی والی، ہاں عربی والی جی۔ اور دیکھو آ کے، اور دیکھو بخاری شریف پہلا حصہ صفحہ 243، راویہ حضرت اسما، یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی شہزادی ہیں جن سے حضور بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت زبیر ابن عوام کی زوجہ حضرت عروہ ابن زبیر کی والدہ، عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں۔ انہوں نے ہجرت کے موقع پر اپنا پٹکا کاٹ کر کے مصطفیٰ کے لیے کھانا باندھ کر کے بھیجا تھا۔ حضور بڑے خوش ہوئے تھے، ان سے بڑے خوش ہوئے، فرمایا ذات النطاقتین، سبحان اللہ، یہ لقب مصطفیٰ نے دیا۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے گھر میں کوئی شہزادہ جلد پیدا نہیں ہوا تو یہودیوں نے کہا دیکھو ان لوگوں کا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کی خیال پر قدغن لگانے کے لیے حضرت اسما کے گھر میں عبداللہ ابن زبیر کو پیدا فرمایا ہے۔ یہودیوں کے رد کے لیے حضرت اسما کے گھر شہزادہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ بن زبیر ہے، بولو نا یار۔ یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن ہیں، یہ کہتی ہے دخلت علی عائشہ وہی تصلی قائمۃ،
میں عائشہ کے پاس گئی, عائشہ نماز پڑھ رہی تھی کھڑی ہو کر, والناس قیام, اور لوگ بھی اپنی اپنی نماز پڑھ رہے تھے, وہ حجرے میں پڑھ رہی تھی, مسجد نبی بازو میں لوگ پڑھ رہے تھے. فقلت, تو میں نے کہا ما شان الناس, لوگوں کا کیا معاملہ ہے, نماز کیا کر رہے ہیں؟ فاشارت براسها الى السماء, تو سورج گہن کی طرف اشارہ کیا, سر سے اشارہ کیا ماں عائشہ صدیقہ نے. فقلت, آیا نشانی, مطلب سورج گہن چاند گہن, پھر سر سے اشارہ کیا. ہاں اب بتاؤ خیال آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں خیالی نہیں, جواب بھی دے دیا. بہت سلو بولتے ہو یار. یہ دیکھو ایک روایت, آخری روایت, اس سے اپنی بات مکمل کرتا ہوں اس موضوع پر, پھر ان کی بات چھوڑ کر کے پھر رکھ دوں گا اگلے ہفتے کے لیے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, پہلا حصہ صفحہ 163, 164, 168. یہ حدیث پاک حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ سے روایت ہے. کہتے ہیں میں عائشہ صدیقہ کے پاس گیا اور جا کر کے میں عائشہ صدیقہ سے پوچھا آقا علیہ السلام کے بیماری کے تعلق سے. حضور پردہ فرمانے سے پہلے حضور کو بخار آیا. پوچھا جا کر کے, تو انہوں نے کہا ہاں ایسا معاملہ ہوا, حضور کو بخار ہوا. تو کہا پھر نماز کس نے پڑھائی؟ تو کہا آقا علیہ السلام کو بخار ہوا, پھر کچھ آرام ہوا, تو حضور نے فرمایا اصلی الناس, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں, وہم ینتظرونک یا رسول اللہ, نہیں حضور ابھی سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں, سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ آئیں گے نماز پڑھائیں گے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پانی رکھو. پانی رکھا گیا, آقا علیہ السلام نے, جلدی نہیں پڑھ رہا ہوں, آقا علیہ السلام نے غسل کیا, اور غسل کیا تو پھر آقا علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. فاغمی حال ہے, بے ہوش ہو گئے. خالی دنیا کو بتانے کے لیے تھا, ورنہ میرا نبی تو وہ ہے اللہ اللہ, ہے نا, یہ دنیا کو بتانے کے لیے تھا خالی, بس بتقاضے بشریت. ثم افاقہ, پھر ہوش آیا. حضور نے فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں انتظار کر رہے ہیں, ابھی انتظار کر رہے ہیں. فرمایا پانی رکھو. پانی رکھا گیا, پھر کیا, پھر آقا علیہ السلام کا معاملہ ویسے ہی ہوا. 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. اس کے بعد تیسری مرتبہ آقا علیہ السلام نے کیا, آگے بڑھے, لوگ انتظار کر رہے تھے سب کہ حضور کب آئیں کب آئیں کب آئیں, نماز پڑھائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو تیسری بار پیغام بھیجا بالناس, کہ اے ابو بکر تم لوگوں کو امامت کرو, لوگوں کو نماز پڑھاؤ. آقا علیہ السلام نے اشارہ کہلوایا. قاصد حضرت بلال آگے حضرت ابوبکر کے پاس, کہا کہ حضور نے حکم دیا ہے ان تصلی بالناس, سارے لوگ موجود ہیں لیکن مصلی امامت مصطفیٰ ابو بکر کو دے رہے ہیں یار, مصلی امامت مصطفیٰ ابو بکر کو دے رہے ہیں, اپنے نائب اپنے خلیفے کو, اپنے خلیفہ اول کو دے رہے ہیں. آقا نے فرمایا, بلال نے کہا نماز پڑھائے. ابو بکر نے کہا وکانا رقی رجلا رقیقا یا عمر, ابو بکر نے کہا اے ابو بکر بہت نرم دل آدمی ہو, کھڑا نہیں ہو پاؤں گا, ابو بکر تم پڑھا دو. تو ابو بکر تو عمر کیا کہتے ہیں, حضرت ابو بکر نے کہا عمر تم پڑھا دو. تو عمر کہتے ہیں انت احق بذلک وصلی ابو بکر ثلاث ایام. تو حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر میں نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ انت احق, کیونکہ آپ امامت کے زیادہ حقدار ہیں, آپ امامت کے زیادہ حقدار ہے, کیونکہ مصطفیٰ نے جسے حقدار بنا دیا اس کو کون حق سے ہٹا سکتا ہے یار, مصطفیٰ نے حقدار بنایا ہے, آپ زیادہ حقدار ہے. اس کے بعد 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن مسلسل مصلی امامت پر ابو بکر کھڑے رہے, سبحان اللہ, نماز پڑھاتے رہے. ایک دن آقا علیہ السلام کا کچھ آرام افاقہ محسوس ہوا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگوں کا سہارا مظاہر لے کر کے ظہر کی نماز میں تشریف لائے. اور جب لوگوں ظہر کی نماز میں تشریف لائے تو وہ ابو بکر یصلی بالناس, ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے, نماز پڑھا رہے تو اس وقت حضور تشریف لائے. جیسے ہی آئے فلما راہ ابو بکر ذهب لیتاخر, نماز پڑھاتے ہوئے ابو بکر نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا, پیچھے ہٹنے لگے. بولو کیوں پیچھے ہٹے تھے؟ ایک بار ہوتا تو کہتے ابو بکر بہت ہو گیا, اب تو 2 بار پیچھے ہٹ رہے ہو. اور 2 بار میں تو کہوں گا 3 بار, فجر میں بھی ہوا نا, 3 بار پیچھے ہٹنے لگے. آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ کیا تو ابو بکر رک گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے بازو میں بٹھایا گیا, اور حضور ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے حضور کے اقتداء میں, اور حضور نماز پڑھا رہے تھے سب کی. حضور نماز پڑھاتے, ابو بکر کی ان کی اقتداء کرتے, ابو بکر کے اقتداء میں سارے لوگ نماز پڑھ رہے تھے. اب بتائیے خیال آیا کہ نہیں آیا؟ ہمیں خیال ہی نہیں, تعظیم بھی ہو رہی ہے. اسی لیے آلات فرما رہے ہیں کیا شرک ٹھہرے جس میں, بولو لا, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اب بتائیے صراط مستقیم کی یہ عبارت غلط ہے کہ صحیح ہے؟
بولو غلط ہے کہ نہیں؟ اب جس کو اتحاد کرنا ہے ان کو غلط پھیلا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ امام احمد رضا نے کیا کیا ہے؟ امام احمد رضا نے یہی تو بتایا کہ یہ عبارت غلط ہے، حدیث سے ٹکراتی ہے، تو تم کو مرچی لگ گئی، برا لگ گیا؟ ارے تم کو تو خوش ہونا چاہیے، احمد رضا وہ ہے جو خامی بتا کر مصطفیٰ کا دیوانہ بنانا چاہتا ہے۔ تم کو تو خوش ہونا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جہاں پر تم کو خامی نہیں نظر آئی ہے احمد رضا نے وہاں خامی بتائی ہے۔ اور جس کا مطالعہ جتنا ہوگا وہ اتنی بات پکڑے گا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ ہو گئی بات۔ اور ابھی تو خالی ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ابھی ہوتا ہے کیا، ہے نا؟ صراط مستقیم کا معاملہ ہوا، اب دیکھو دھوکہ دکھا دوں، ایک دھوکہ دکھا کر اپنی بات یہیں پہ چھوڑ دوں، اگلے ہفتہ یہیں سے شروع کرو پھر، ہے نا؟ تاکہ اگلے ہفتے تک آپ لوگ بیٹھے ہوٹل میں تو تبصرہ کریں یار دھوکہ بھی دیتے ہیں لوگ، ہے نا؟ یہ اچھا ایک کتاب، 3 کتابیں ہیں، 3 کتابیں، نام دیکھو کیا لکھا ہے، بولا نا یار کیا لکھا ہے؟ ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا تو بھئی نماز کے بعد سمجھ لینا، آ کے فوٹو تو کھینچ لینا ہے اور بیگ میں رکھی رہتی ہے۔ اچھا یہاں نہ ملے تو بھائی مالیگاؤں میں بہت سارے مکتبے ہیں، خرید لینا وہاں پہ، لیکن خریدو گے تو دھوکہ ملے گا۔ کیا دھوکہ؟ اب ایک کتاب ہے حفظ الایمان، اس کا صفحہ دیکھو، صفحہ نمبر 15۔ اچھا کہاں سے چھپی ہے؟ آپ لوگ بولو، میں نہیں بولوں گا بھائی، یہ چھپی ہے نا؟ اچھا مالیگاؤں میں کہاں سے ملی ہے؟ مہر دیکھ لے بھیا، مکتبہ نفیس، نزدیک مارکیٹ محمد علی روڈ، ہے نا مہر؟ مالیگاؤں میں بکی ہے کہ نہیں بکی ہے؟ ارے بولو نا یار، بکی ہے نا؟ اب اس کتاب صفحہ 15 پہ دیکھ لو، اب آپ صفحہ 15 یہ دیکھ رہا ہے ہرا ہرا؟ ہاں ہرا ہرا دکھ رہا ہے، ہاں ہرا ہرا دیکھو، یہ دیکھو کہتے ہیں یہ بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، یہیں پہ دھوکہ دیے ہیں، ابھی بتا رہا ہوں۔ بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و امرو بلکہ ہر سبیو مشہور بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ بولو معاذ اللہ، سمجھ میں آ گیا؟ کون سے جانور کو علم غیب ہے بھائی؟ کوئی جانور تو لاؤ جس کو علم غیب ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ بولیں گے دابۃ الارض ہوگا، ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری عبارت دیکھو کیسے دھوکہ دیا گیا ہے۔ یہ کتاب کہاں سے چھپی ہے؟ ارے پڑھ لو، عثمان غنی اچھا آپ گملے کے پھول ہو، سب کی ترجمانی کرو، ہاں پڑھ لیے؟ ہاں اب اس کتاب کو کھولو، اس کتاب کو کھولتے ہیں ہم لوگ، صفحہ نمبر 22 پہ آتے ہیں۔ کہاں پہ آتے ہیں؟ 22 پہ ہے نا؟ 22 پہ آئے، دیکھو تبدیلی دیکھنا خالی، آپ کو علوم غیبیہ بواسطہ حاصل، آپ کو عالم الغیب کہنا، پہلا فرق ہو گیا۔ وہاں علم غیب کا حکم کیا جانا تھا اور یہاں کیا آ گیا؟ عالم الغیب کہنا۔ فرق سمجھنا، مطلب غلطی کا احساس ہو چکا ہے، غلطی کا احساس ہو چکا ہے، بس انا میں چور ہے بالکل ابلیس کی طرح، آدم کی اولاد ہے، غلطی ہو جائے، اجتہادی بھی ہو جائے تو توبہ کرنا، آدم کی سنت ہے یار، ہے نا؟ یہ ہے۔ اب آگے اور دیکھو، اگر صحیح ہے تو اس سے اگر کل غیر متناہیہ مراد ہیں، دیکھو فرق دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ نقلن و نقلن محال ہے، اور اگر بعض علوم مراد ہیں گو وہ ایک ہی چیز کا علم ہو، گو وہ چیز ادنا ہی درجے کی ہو، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب زید عمر وغیرہ کے لیے بھی حاصل ہے۔ تبدیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تبدیلی ہوئی کہ نہیں؟ اب جو اردو میں دھوکہ دے سکتا ہے تو عربی میں کتنا دھوکہ دیتا ہوگا؟ تو میرے رضا کو بولتے ہو؟ ارے میرا رضا جب درود پڑھتا ہے تو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھتا ہے، ہاں درود رضویہ دیکھو امام احمد رضا، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ جی اگر اتحاد کرنا ہے تو یہ جو غلطیاں ہو رہی، نئے معنی جو آ رہے ہیں نا، نئے معنوں کو گولی مارو، پرانے نظریے پہ آؤ، جو پرانا نظریہ صحابہ نے عطا کیا ہے اسی نظریے کا جام امام احمد رضا خان پلا رہا ہے نا۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔